اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت کی، یا تو شکر گزار یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتے انگارے تیار کر رکھے ہیں۔ بے شک نیکوکار لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس کی آمیزش کافور سے ہوگی، ایسا چشمہ جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الدہر۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ انسان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ انسان کیا چیز ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ آج تک اس کا تذکرہ کانوں سے نہیں ٹکرایا تھا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان، زمین، چاند، سورج وغیرہ پیدا کرنے کے بعد زمین میں جناتوں کو اتارا تھا، اور جنات زمین پر رہتے تھے، لیکن جناتوں کی فطرت میں سرکشی تھی، بدمعاشی تھی، اس لیے انہوں نے دنیا میں رہ کر سرکشی کی۔ یہ چل ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ فرشتوں کو کہا کہ میں انسان کی شکل میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جس پہلی بار فرشتوں کے کانوں سے انسان کی آواز ٹکرائی۔ اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا کہ انسان کیا چیز ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ یا بعض مفسرین نے اس کی وضاحت یہ فرمائی، لم یکن شیئا مذکورا، ہر انسان اپنی پیدائش سے پہلے نطفہ ہے جو کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی پیدائش سے پہلے میرا کوئی تذکرہ نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ہم سب دنیا میں بسنے والے سارے انسان پیدائش سے پہلے جب وہ باپ کی پشتوں میں نطفوں کی شکل میں تھے یا ماں کے پیٹوں میں نطفے کی شکل میں تھے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ تو انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ وہ نطفے کی شکل میں تھا جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، جس سے گن محسوس کرتے ہیں۔ تو جب انسان کی یہ صورتحال ہے تو پھر اس کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ کوئی دعویٰ کرے اور یہ کہے
کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا ہوں یا میرے اوپر کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہے، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں، اس طرح انسان کو تذکرہ کرنے کا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب وہ اپنی حقیقت ہی نہیں جانتا کہ میں پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا، میری کیا صورتحال تھی، جب اس سے لا علم ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو نہیں ہے، حتیٰ کہ خود انسان کو بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کیسے تکبر کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی آنکھیں دکھا کر اللہ کو خالق نہیں مان رہا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، سب سے پہلے انسان کو نطفے سے ہم نے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے۔ ماں کا نطفہ اور باپ کا نطفہ یہ جب ملتا ہے تب یعنی علوق قرار پاتا ہے، تب رحم میں یعنی بچے کی شکلیں تیار ہونا شروع ہوتی ہے یا بچے کی امیدیں ہوتی ہے۔ جب تک دونوں نطفوں کی ملاوٹ نہ ہو تب تک گویا یعنی انسان کوئی بچہ پیدا ہو یہ نہیں ہوتا۔ نبتلیہ، پھر یہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کا پیدا کرنا اور دیگر مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد الگ الگ ہے۔ نبتلیہ، انسان کو تو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اس کو آزمائیں کہ وہ ہمیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، وہ ہمارا ہو کر رہتا ہے کہ نہیں، وہ ہماری پوجا کرتا ہے یا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے کہ کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ نبتلیہ، ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ایسا نہیں کہ انسان کو امتحان لینا تھا تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون معبود ہے کون معبود نہیں ہے، اس کے سمجھنے کی اس کو صلاحیت نہیں دی، ایسا نہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ یہ آلات علم ہے، علم، اس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، دماغ کے ذریعے۔ یہ اللہ ہم نے انسان کو دیا ہے، اس طریقے کی چیزیں، دماغ جیسی چیزیں اور مخلوقات کے پاس نہیں ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ اتنا بڑا دماغ دیا، ایسے کان دیے، ایسے آنکھیں دی، انہی آنکھوں کے ذریعے، انہی کانوں کے ذریعے اور اسی دماغ کے ذریعے انسان نے چاہا تو لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، انسان نے چاہا تو چاند کے پاس پہنچ گیا، انسان نے چاہا تو سمندروں کو مسخر کر دیا اور سمندروں پر کشتی چلا دی۔ تو کیا یہ انسان اپنے اس دماغ کے ذریعے، اپنے ان آلات علم، کانوں اور آنکھوں کے ذریعے اپنے حقیقی معبود کو کیسے نہیں پہچان سکتا کہ میں خود پیدا ہو گیا یا مجھے کسی بڑی طاقت نے، کسی بڑی قدرت نے پیدا کیا ہے؟ بالیقین وہ اس کو بھی جان سکتا ہے، لیکن یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کی ہٹ درمی ہے، یہ اس کا تکبر ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو پوج رہا ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ایسا بھی نہیں، ہم نے راستہ بھی واضح کر دیا۔ ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، نبیوں نے انسانوں کی خود انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور پھر یہ انبیاء کا سلسلہ بھی چلایا۔ ہر زمانے میں حضرت آدم نے آ کر لوگوں کو بتایا کیا حق ہے، کیا غلط ہے، تمہارا معبود کون ہے، تم کو کس نے پیدا کیا، تمہیں مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، یہ ساری حقیقت وقتاً فوقتاً، موقع موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو بتلائی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اتنی ساری محنتوں کے بعد بھی انسان یا تو ناشکرا ہوا یا شکر گزار ہوا، یعنی جس نے اللہ کو مان لیا، انبیاء کی باتیں مان لی، وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہو گیا، اور جس نے انبیاء کی باتیں نہیں مانی، رسولوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے زمانے کی رسولوں کی مخالفت کرنے والے چودھریوں کے پیچھے لگے رہے، دنیا داروں کے پیچھے لگے رہے، کفورا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے بندے بنے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں، چاہے وہ شکر گزار ہو اللہ پر ایمان لا کر یا اللہ کی بات نہ مان کے ناشکرا ہو، تو پھر اب اس کا نتیجہ بھی بیان کیا کہ جس کا جی چاہے کفورا بن جائے،
جس کا جی چاہے شکورہ بن جائے، لیکن ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک جزا اور سزا طے کر رکھی ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اگر کوئی ناشکرہ بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری محنتوں کے باوجود، دماغ، کان، آنکھ اور انبیاء کا سلسلہ چلانے کے بعد بھی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانتا، اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے کافرین کے لیے ہم نے زنجیریں، گلے میں ڈالے جانے والے طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہم پیروں میں زنجیریں ڈال کر، گلوں میں طوق ڈال کر اس کو دہکتے ہوئے انگاروں میں یعنی جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھ لے، وقت آنے پر اس کو پتہ چل جائے گا۔ بعد الموت کے بعد، میدان محشر قائم ہونے کے بعد انسان جان لے گا۔ ان الابرار یشربون من کأس، اور اگر وہ شکورہ بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اللہ کی انبیاء کی بات مان کے، یا اپنے دماغ سے جہاں اس نے دنیا پر محنت کی وہیں اپنے دین کے بارے میں بھی محنت کی، حق کیا ہے ناحق کیا ہے اس کو جاننے کی بھی کوشش کی اور حق تک پہنچ گیا، تو یہ ابرار بن گئے، نیکوکار لوگ بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ بن گئے۔ ان کا بھی صلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یشربون من کأس، کئی مشروبات ان کو آخرت میں دیے جائیں گے۔ شہد کا مشروب ہوگا اور دودھ کا مشروب ہوگا، اور بھی کئی چیزوں کے مشروبات پینے کو دیا جائے گا۔ ایک چیز یہ دی جائے گی، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ایسا جام پئیں گے جس جام میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ اور یہ جو کافور ملا ہوا جو جام ہوگا، یہ کافور ملا ہوا جو چشمہ ہوگا، یہ خاص قسم کا چشمہ ہے جس سے یشرب بہا عباد اللہ، عام آدمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انبیاء، خاص لوگ، انبیاء، رسول، نیکوکار لوگ جس چشمے سے پانی پئیں گے، ایسے چشمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابرار کو بھی پلائیں گے، نیکوکاروں کو بھی پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والے شکورہ جو ہے، شکر گزار بندوں کو بھی پلائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور یہ چشمہ ایسا ہوگا کہ وہ انبیاء، نیکوکار لوگ، اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندے جنت میں جہاں لے جانا چاہیں گے بہا کر اس کو لے جا سکیں گے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ اب یا تو یہ سمجھو کہ یہ ان اولیاء اللہ کی کرامت ہوگی، جیسے دنیا میں کرامتیں ہوتی ہے، کوئی پانی پر چل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یا کوئی کنویں سے بغیر رسی کے نکل آتا ہے، یہ کرامتیں ہوتی ہے، اس کا ثبوت ہے، کرامت برحق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے، جیسے معجزہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری گھما رہے ہیں، حالانکہ چھری تیز ہے، وہی چھری میں گھماؤں تو کسی چیز پر تو گویا وہ چیز فوری طور پر کاٹ دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلائی، لیکن حضرت اسماعیل کا گلا کٹا نہیں، یہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے کی چیز اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ جنت میں یہ جو چشمہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں بہہ کر لے جانا چاہیں گے وہاں لے جا سکیں گے، اب یا تو وہ کرامت ہوگی یا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چشموں کا کنٹرول انہی انبیاء کے ہاتھوں میں، رسولوں کے ہاتھوں میں، انہی نیکوکاروں کے ہاتھوں میں دے دیں گے، جس کا اصل حوض نبی کی جنت میں ہوگا۔ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محل ہوگا، آپ کا جو مکان ہوگا، آپ کی جو جنت ہوگی، اصل وہ وہاں ہوگا۔ پھر وہاں سے نالیاں بنا کر ہر اعتبار سے اللہ کا نیک بندہ اپنی جنت میں جہاں اس کو بہا کر لے جانا چاہے گا لے جا سکے گا۔ یہ شکورہ کا بدلہ ہے، صلہ ہے، جو مرنے کے بعد مر گئے، ہر انسان مر گیا، 60 سال سمجھو کہ اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی 1400 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے۔ آدمی یہ نہ سوچے اس کی موت 60 سال 70 سال مرتے ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے عذاب قبر کی شکل میں،
یا قبر ہی میں جا کر جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے یا جہنم کے عذابات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بات ماننے والے یہ دو گروہ ہیں ان کا صلہ بیان کیا۔ آئندہ نیکوکاروں کے دنیا میں کیا کام ہوتے ہیں، وہ کس طریقے کا کام کرتے ہیں، ان کاموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکورہ میں سے بنائے، کفورہ میں بننے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔